اے عشق ازل گیر سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ۔ ان دونوں نے فرضی زندگی کے اہم واقعات، تاریخیں اور مقامات یاد کر لیے تھے تاکہ پوچھا جائے تو ان کے جوابات مختلف نہ ہوں۔ نور کو بھی سمجھا دیا تھا۔ عظمیٰ نے اسے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ شکر تھا کہ وہ رحیل اور رانیہ کے علاوہ باقیوں سے مل چکی تھی اور اسے ڈرامہ بھی انہی دو کے سامنے کرنا تھا۔ اس بار وہ نور کے ساتھ کار میں سوار ہوئی تو سب کچھ بدل چکا تھا۔ گھر میں نادرہ اور صوبیہ موجود تھیں۔ ملازم نے نور اور اس کا سامان شعیل کے کمرے میں پہنچا دیا۔ نادرہ نے نور کا الگ کمرہ تیار کیا تھا، تاہم نور فی الحال پاپا اور تامی کو نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ اس کے لیے یہی دو چہرے مانوس تھے۔ شعیل انہیں گھر چھوڑ کے دفتر چلا گیا، جہاں وہ کئی دنوں سے غیر حاضر تھا۔ اس کا کمرہ کشادہ اور خوبصورت تھا۔ بلو کے مختلف گہرے اور ہلکے رنگوں کے امتزاج کے علاوہ کچھ مختلف رنگ دیوار پر لٹکتی تصاویر میں تھے۔ دائیں جانب وینٹیج قسم کا لکڑی کا منقش کھلنے بند ہونے والا پارٹیشن تھا جو اس وقت بند تھا۔ اس حد بندی کے دوسری طرف دیکھ کر اسے لگا وہ چھوٹا سا دفتر ہے۔ بڑی سی میز پر ڈیسک ٹاپ، فائل ریکس، لیمپ، پیپر ویٹ وغیرہ تھے۔ دونوں جانب کرسیاں تھیں اور دیوار سے لگ کر کاؤچ تھا۔ سپہر کو راحیل کے دونوں بچے علی اور منزہ اسکول سے آئے تو وہ اپنی کزن سے مل کر کچھ حیران اور خوش ہوئے تھے۔ شام کی چائے پر لان میں صوبیہ اسے پہلے ہی تسلی دے رہی تھی کہ رانیہ اور راحیل اگر کچھ سخت کہہ دیں تو ان باتوں سے گھبرانا نہیں ہے، اور بہت ممکن تھا کہ جلد رانیہ کے سارے گھر والے بھی اس سے اور نور سے ملنے آ جائیں۔ وہ شام سے مسلسل اس کے ساتھ تھی تاکہ اس کا سامنا ان دونوں سے تنہا نہ ہو۔ نور علی اور منزہ کے ساتھ گیند سے کھیل رہی تھی۔ وہ دونوں عمر میں اس سے بڑے تھے، لیکن شکر تھا ان کا رویہ حوصلہ شکن نہیں تھا۔ منزہ 10 سال کی تھی اور علی 8 برس کا۔ چاچی کو دیکھ کر وہ حیران ہوئے تھے۔ چاچو نے ہم سب سے چاچی اور نور کو چھپا کے رکھا تھا۔ وہ آئے تو آپ دونوں پوچھیے گا ان سے۔ صوبیہ نے باز پرس کا اختیار انہیں تھما دیا تھا۔ رانیہ لان میں ان دونوں کو دیکھ کر پہلے حیران ہوئی، پھر غصہ۔ شعیل انہیں گھر لے آیا ہے؟ شعیل انہیں گھر لے آیا ہے، صوبیہ نے پہل کی۔ واو! تابہ کو وہ دوسری سونیا ہی لگی، اور لگ رہا ہے یہ ہمیشہ سے یہیں تھے۔ رانیہ کا لہجہ کاٹ دار تھا۔ اب جو بھی ہوا اسے بھول کے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ پہلے ہی اس گھر نے بہت کچھ سہا ہے، مزید نہیں۔ اس گھر کی وجہ سے سہا دوسروں نے بھی بہت ہے، اور سب کا فیصلہ تم نہ کرو۔ انہیں خود ہی طے کرنے دو، آگے بڑھنا ہے یا فراڈ اور جھوٹے لوگوں کو سزا دینی ہے۔ وہ شعلے برساتی نگاہ اس پہ ڈال کے بچوں کی سمت پلٹی۔ علی، منزہ، اندر چلو۔ وہ ان کے ہاتھ کھینچتی انہیں ساتھ لے گئی۔ سوری۔ صوبیہ نے اس کے سرخ چہرے کو دیکھا۔ اس کی ہمدردی کا جواب چند لوگوں سے اسی انداز میں ملنا تھا۔ ان کی سسٹر کے ساتھ جو ہوا، اور پھر یہ بات ایسی ہی ہے کہ کوئی فوراً قبول نہیں کرے گا۔ اسے برا لگا تھا، تاہم اس نے اظہار نہیں کیا۔ تھینک یو تابی۔ صوبیہ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ تمہارے جیسے مخلص اور بے غرض لوگ خال ہی ہیں اس دنیا میں۔ اس کی بات پر تابہ کو شرمندگی نے آ گھیرا۔ وہ ایسی بے غرض بھی نہیں تھی جیسا وہ کہہ رہی تھی۔ نور ان کے پاس آن کھڑی ہوئی تھی۔ بیٹا، یہ علی اور منزہ کی پڑھائی کا ٹائم ہے، چلو ہم کھیلیں گے آپ کے ساتھ، آؤ تابی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئیں تو اسے بھی اٹھنا پڑا۔ فیض الدین، راحیل اور شعیل ایک ساتھ گھر لوٹے تو وہ تینوں کھیل رہی تھیں۔ وہ دونوں رک گئیں اور نور شعیل کے پیروں سے لپٹ گئی۔ پاپا! اس نے اسے گود میں اٹھایا۔ نور بیٹا، یہ آپ کے بڑے پاپا ہیں۔ اس نے راحیل سے متعارف کروایا۔ ہیلو۔ راحیل نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ دونوں بھائیوں کا شکوے شکایتوں کا سیشن دفتر میں ہو چکا تھا۔ شادی اور نور کو چھپانے کی وجہ اس نے شرجیل کا غائب ہونا اور عین اسی وقت مطلقہ تابہ کی امی کا شادی کے لیے دباؤ بتائی تھی۔ وہ ایسے وقت گھر میں شادی کا ذکر نہیں کر سکتا تھا اور نہ تابہ کو کھونا چاہتا تھا، جس کی امی ضد میں پہلے اسے کہیں اور بیاہ چکی تھیں۔ اس کے بعد وہ مناسب وقت ہی سوچتا رہ گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس کا ڈر بھی بڑھتا گیا اور اسے مزید غلطیاں سرزد ہوتی گئیں، یعنی بیٹی کی پیدائش بھی چھپا لی اور منگنی بھی تقریباً کر ہی لی تھی۔ سونیا کی منگنی کے لیے اس کے پاس سونیا سے کہی اپنی بات تھی کہ اس کے انکار کے بعد بھی منگنی اس کا اصرار تھی۔
خیر اس جھوٹی سچی کہانی کے بعد اس نے راحیل سے ہاتھ جوڑ کے معافی بھی مانگ لی تھی۔ ایک بھائی کی موت سے دل ویسے ہی حساس ہوا پڑا تھا، لہٰذا راحیل اس سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکا۔ نور نے اپنا ننھا سا ہاتھ راحیل کے ہاتھ میں دے دیا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ نور۔ نور سبحانی۔ راحیل نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے تصحیح کی۔ رات کھانے کی میز پر رانیہ کی موجودگی پھر اس کے لیے نیا امتحان تھی۔ اس کی آر پار ہوتی نگاہیں اسے بے آرام اور زودہس کر رہی تھیں۔ یہ تمہیں تامی کیوں کہہ رہی ہے؟ امی یا مما؟ ممی کیوں نہیں؟ نور نے اسے مخاطب کر کے پانی مانگا اور رانیہ کا چبھتا سوال حاضر تھا۔ عظمیٰ نے کوشش کی تھی کہ نور اسے مما بلائے، تاہم اس نے روک دیا تھا کہ اس سے اس کی ماں کی یاد نہ چھینے۔ اسے اس کے منہ سے تامی ہی اچھا لگتا ہے۔ اس نے بوکھلاہٹ میں گلاس نور کو دینے کے بجائے خود منہ سے لگا لیا۔ جب نور نے بولنا شروع کیا تو وہ تاباں کو میری طرح تابی پکارنے کی کوشش کرتی تھی۔ پھر اس کو تامی کی عادت ہو گئی اور ہم نے اسے صحیح کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ شعیل نے محاذ سنبھال لیا۔ اس کے منہ سے تامی پیارا بھی لگتا ہے نا؟ اس نے سب کی تائید چاہی اور تاباں کو اچھو ہوتے ہوتے رہ گیا۔ ممی میں بھی آپ کو پاپا کی طرح رانی کہوں گا، عالی نے کہا اور سب ہنس پڑے۔ تابا نے شعیل کو دیکھا جو سب کے ساتھ ہنس رہا تھا۔ مجھے بھی ایسی فلا بے عیب لیس ایکٹنگ کرنی ہوگی، اس نے سنجیدگی سے سوچا۔ وہ نور کے سو جانے کے بعد کمرے میں آیا تو تاباں کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ تم بھی سو جاتی؟ اس کی نیند سے بوجھل آنکھیں دیکھتے ہوئے اس نے کہا جو اس کے تم کے لیے تیار نہیں تھی۔ شعیل کو ذرا دیر لگی اس کا تاثر پڑھنے میں۔ سوری لیکن لو میرج مطلب اس قسم کی شادی اور اتنے وقت کے بعد لوگوں کو مجھ سے تم ہی کی توقع ہوگی۔ مجھے ابھی خیال آیا۔ تابا نے اس موضوع کو انچھوا ہی رہنے دیا۔ نور کا اسکول، اس کی عمر کے بچے اسکول جاتے ہیں۔ ہم نے اتنا سب سوچا لیکن یہ یاد نہیں رکھا۔ اوہ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، ہم کل لے چلتے ہیں نور کو ایڈمیشن کے لیے۔ اتنا مشکل تو نہیں ہوگا؟ یہ مشکل تو نہیں لیکن ہمیں اسکول طے کرنا ہوگا کون سا اچھا ہے۔ آنٹی عظمیٰ آنٹی اس معاملے میں مدد کر سکتی ہیں۔ ہاں اس نے ذرا دیر پہلے ان سے بات کی تھی مگر اس وقت یہ بات ذہن میں نہیں تھی۔ میں صبح ان سے بات کرتی ہوں، اس وقت امی سو گئی ہوں گی۔ ٹھیک ہے۔ وہ آگے جا کے پارٹیشن کھولنے لگا جس میں دروازے کے پٹ کی طرح 4 حصے تھے۔ تم نور کے ساتھ سو جاؤ، میں ادھر ہوں۔ لائٹ بند کر دوں؟ جی۔ اسے شب خوابی کا لباس پہن کے سونے کی عادت تھی، تاہم اس وقت وہ انہی کپڑوں میں بستر پر لیٹ گئی۔ دوسری طرف جا کے اس نے میز پہ رکھا لیمپ جلایا۔ منکش پارٹیشن سے چھن کے روشنی ادھر جانے لگی۔ اس سے مسئلہ تو نہیں ورنہ آف کر دیتا ہوں؟ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، اس نے آہستگی سے کہا۔ ایک ہی کمرے میں تھوڑے سے فاصلے پر اس کی موجودگی کے احساس کے بعد یہ منی منی روشنی کیا چیز تھی؟ شعیل نے دراز سے شرجیل کی ڈائری نکالی۔ اس نے جہاز میں سفر کے دوران اسے پہلی بار پڑھا تھا اور تب سے بار بار پڑھ رہا تھا۔ تجھے یاد ہے تو اس وقت راحیل بھائی کے ساتھ رائے پور گیا تھا۔ تنویر اسی دن اپنے شہر سے واپس آنے والا تھا۔ اس کی کال کے بعد میں اسے اولڈ بس اسٹاپ سے پک کرنے گیا جہاں اس اجڑے بس اسٹاپ پر کوئی بس تھی نہ مسافر۔ بہت دیر انتظار کے بعد ایک کھلی کھڑکی میں اونگتے بندے سے پوچھا تو پتہ چلا وہاں لاسٹ بس 11:30 بجے آتی ہے جو آج کسی وجہ سے کینسل ہو گئی ہے۔ میں اسے گالیاں دیتا واپس گھر جا رہا تھا کہ اس کا فون بھی بند تھا۔ تبھی اس سنسان سڑک پر 2 لڑکیاں ذیلی راستے سے اس قدر اچانک سامنے آئیں کہ لمحہ بھر کی دیر ہوتی اور وہ دونوں، میں ابھی ٹلے حادثے سے سنبھل ہی رہا تھا کہ انہوں نے دھڑا دھڑ دروازہ بجایا۔ اس وقت تو مجھے لگا تھا کہ وہ غصے میں دروازہ کیا میرا اور میری کار کا حشر کرنے کے لیے مجھے باہر نکلنے کو کہہ رہی ہیں۔ دروازہ ٹوٹتا اس سے قبل میں نے ڈور ان لاک کیے اور باہر نکلتا اس سے پہلے ہی ایک لڑکی نے دوسری طرف کا دروازہ کھول کر دوسری کو اندر دھکیلا۔ میری بالکل فکر نہ کرو اور کچھ بھی ہو جائے اب پلٹنا مت، باہر کھڑی اجنبی لڑکی اندر والی اجنبی لڑکی نمبر 2 سے کہہ رہی تھی۔ اس نے اپنے شانے پر لٹک رہا بیگ اس روتی بلکتی لڑکی کی گود میں رکھا۔ میں ہکا بکا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ میرے ساتھ والی نشست پہ بیٹھی لڑکی کے انداز میں جانے کی
آمادگی اور رک جانے کی خواہش دونوں نظر آ رہی تھی۔ آپ بھی چلیں آپی، اس نے اجنبی نمبر 1 کا ہاتھ مضبوطی سے جکڑا، لیکن آپی میری جانب متوجہ تھیں۔ وہ ہاتھ چھڑا کے میری طرف آئی۔ تھینک یو، وہ آنسوں پر قابو رکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کے انداز میں شتابی ہی شتابی تھی۔ اسے یہاں سے کہیں دور لے جائیں پلیز، کسی محفوظ جگہ اسے چھوڑ دیجیے گا، جائیں۔ میں، آپ کون ہیں؟ اور اس افتاد پر میں اس قدر حیران پریشان تھا کہ ڈھنگ سے بول بھی نہیں پا رہا تھا۔ آپ کو علم نہیں، اس وقت آپ کو اللہ نے ہمارے لیے فرشتہ بنا کے بھیجا ہے۔ وہ کھڑکی میں جھکی تھی۔ کوئی سوال نہ کریں پلیز، جائیں ورنہ وہ پہنچ جائیں گے یہاں۔ وہ خوف زدہ سی پلٹ کے دیکھنے لگی۔ آپی، اجنبی نمبر 2 کھڑکی سے ادھر دیکھتے ہوئے سسکی۔ جاؤ تحریم، اس جہنم سے دور اپنی زندگی سنوار لو۔ اللہ کی بنائی دنیا خوبصورت اور مہربان بھی ہے۔ دنیا کے اس رخ پر تمہارا ابھی پورا حق ہے۔ میں نے تمہیں اسی کے حوالے کیا، فی امان اللہ۔ وہ اپنی چھوٹی بہن سے مخاطب تھی، پھر مجھے دیکھا۔ آپ کو اللہ کا واسطہ اسے کسی محفوظ جگہ چھوڑ دیجیے گا، اب جائیں، رکے نہیں۔ میں اس لائیو ڈرامے پر ہکا بکا ان کے فرمان سن رہا تھا۔ ان کے انداز میں ہر درجے ایمرجنسی اور خوف تھا جو مجھ پر بھی حاوی ہو رہا تھا۔ ایک عجیب سی سنسنی بدن میں دوڑ رہی تھی۔ اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ وہ کسی مصیبت سے بچ کے نکلی ہیں۔ بہت دور سے کار کی ہیڈ لائٹس کی روشنی چمکی۔ جائیں جائیں پلیز، وہ پہنچ گئے۔ اس قدر تڑپ اور بے قراری سے اس نے کار پہ ہاتھ مارے کہ میں نے کار آگے بڑھا دی۔ وہ لڑکی جدھر سے آئی تھی اسی سمت تیز قدموں سے چل پڑی۔ ابھی میں نے فرسٹ گیئر بھی نہیں بدلا تھا کہ پیچھے گاڑی کے شور کے درمیان ٹھا کی آواز آئی۔ ہم دونوں نے مڑ کے دیکھا۔ آپی، تحریم خوف سے چیخی۔ آپی لہرا کے سڑک پہ گر رہی تھی۔ سڑک روشن تھی اور صاف دکھائی دے رہا تھا کہ اس کی گردن میں گولی لگی ہے۔ ایک فائر کے بعد تسلی نہیں ہوئی تھی سو مزید فائر گونجے اور سب کا نشانہ وہ کمزور وجود تھا۔ میری ساری حسیات اور خود کو مشکل سے دور لے جانے، اپنی جان بچانے کی انسانی جبلت پوری طرح بیدار ہو گئی تھی۔ میں نے گیئر بدل کے پوری طاقت سے ایکسلریٹر دبا دیا۔ تحریم کبھی مجھے رکنے کو اور آپی آپی پکارتی رہی، لیکن میں شہر سے باہر جا کے ہی رکا۔ ظاہر ہے وہ ہمارا پیچھا کر رہے تھے، لیکن اولین فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے میں نکل سکا تھا۔ جانے میں فل سپیڈ میں کتنی دور نکل آیا۔ میرے برابر میں وہ مسلسل رو رہی تھی۔ ایک جگہ کار روکتے ہی میں نے فون اٹھایا اور تحریم نے فون جھپٹ لیا۔ کسی سے رابطہ نہ کریں پلیز، آپ انہیں بھی مشکل میں ڈال دیں گے۔ مسلسل رونے سے اس کی آنکھیں بے تحاشا سوج گئی تھیں۔ آپ مجھے مشکل میں ڈال چکی ہیں، اس لیے فکر نہ کریں، میں نے چبا چبا کے کہا۔ میرا موڈ آف تھا۔ میں اس لمحے کو کوس رہا تھا جب تنویر کی بات مان لی تھی۔ میں نے اس سے فون لینا چاہا اور اس نے کھڑکی کے باہر اچھال دیا، اور تبھی زن سے تیز رفتار ٹرک وہاں سے گزر گیا۔ یہ کیا کیا؟ میں اس حرکت پر پاگلوں کی طرح چیختا باہر نکل کر سڑک پہ آیا جہاں فون کی باقیات بھی قابل شناخت نہیں تھیں۔ اب مجھے بے حد غصہ تھا۔ میں باہر ہی ٹہلتا رہا۔ کس مصیبت کو پڑھ کے اپنی کار میں بٹھا لیا تھا میں نے؟ وہ ارد گرد سے بے خبر بت بنی بیٹھی تھی۔ کچھ دیر پہلے آنکھوں کے سامنے ہوئے ظلم کی یاد پتھر کر دینے والی ہی تھی۔ میرا دل کیا کار سمیت اسے وہیں چھوڑ کے چلا جاؤں۔ تبھی وہ کار سے باہر آئی، ورنہ شاید میں سچ میں اسے چھوڑ کے رستے پر پیدل ہی چل پڑتا۔ آپ نے دیکھا نا آپی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ وہ اب صبح تک آپ کا بھی پتہ لگا لیں گے۔ اگر آپ اپنے گھر والوں کو مصیبت میں ڈالنا نہیں چاہتے تو ان سے رابطہ نہ کریں، ان سے دور ہی رہیں۔ مجھے اس مصیبت میں گھسیٹ کے اب وہ خیر خواہ اور ہمدرد بنی مجھے مشورے دے رہی تھی، اور وہ جن سے بھاگ رہی تھی وہ اس کے گھر والے تھے۔ میرا اپنے یا اس کے بال نوچنا باقی تھا بس۔ میرے گھر والوں کی فکر ہے اور علم تھا کہ وہ اتنے خطرناک لوگ ہیں، تو مجھے کیوں انوالو کیا؟ میں پھٹ پڑا تھا۔ ہمیں لگا تھا میں آپ کی کار میں دور نکل جاؤں گی، وہ اتنی جلدی پہنچ جائیں گے اندازہ نہیں تھا۔ ایک بار پھر اس کی آنکھیں بھرنے لگیں۔ اسے شاید اپنی آپی کا انجام یاد آ گیا تھا۔ اگر آپ نہ ملتے تو سوچیں، وہاں اتنی دیر میں کوئی دوسری کار یا بس بھی نہیں گزری تھی، مطلب آپی اور میں دونوں۔ وہ پھر رونے لگی۔ میں لب بھینچے دیکھتا رہا۔ ہم کہیں محفوظ جگہ پہنچ کے بات کرتے ہیں۔ ذرا دیر بعد اس نے آنکھیں رگڑتے ہوئے پرعزم اور مضبوط لہجے میں کہا، میں نے
आंखें फाड़ के उसे देखा। वो तवक्को कर रही थी मैं आगे भी उसके साथ चलूँगा। आपकी हिफाजत भी मेरी जिम्मेदारी है, उसने संजीदगी से कहा और रात के सन्नाटे में मेरा कह कहा गूंज उठा। मुझे मुसीबत में फंसाने के बाद उसे मेरी हिफाजत की फिक्र थी। जिसे महफूज मकाम पर पहुंचाने की इल्तिजा करने वाली बहुत मुमकिन था कि जान हार बैठी हो, वो मेरी हिफाजत की जिम्मेदारी ले रही थी। आओ। बड़ी देर हंसने के बाद मैंने उसकी संजीदा सूरत देख के कहा। कार चलाते हुए मेरा दिमाग भी उसी रफ्तार से चल रहा था। मेरे घर वालों के लिए कत्ल और मार पीट जैसे काम बड़ी बात नहीं। कल आपको किसी अखबार में आपी की मौत की खबर नहीं मिलेगी, ना इस इलाके में गोली चलने जैसा कोई वाक़या मिलेगा। मैं आपी की कुर्बानी किसी कीमत पर ज़ाया नहीं करूँगी। अब मुझे उनके हाथ नहीं लगना, मुझे वही करना है जो आपी चाहती थी। उसकी बात मुझसे कहते कहते खुद कलामी में ढल गई थी। वो फिर रोने लगी। जो मंजर ज़रा देर पहले देखा था वो भूलने वाला तो नहीं था। मुझे सब साफ साफ दिखाई दे रहा था। मैं एक लड़की को अगवा करने का मुजरिम था। घर वाले बेखबर थे और सामने वाली पार्टी गैंग ऑफ वासेपुर थी, जबकि मैं इस लड़की के साथ कार में मटर गश्ती कर रहा था। मैंने भी गैंग ऑफ वासेपुर की तरह सोचना शुरू किया। अगले शहर की जानिब जाने वाले मोड़ के करीब गाड़ी छोड़ के वहाँ से दूसरी सिमत पैदल चलकर दूर तक आए और फिर बड़ी मुश्किलों से लिफ्ट लेके वापस सिटी में। उसे लेकर जुल्फ़िकार के खाली फ्लैट पहुँचा जो 2 महीनों की ट्रेनिंग पर बाहर गया हुआ था। एक इमरजेंसी चाबी वो जीनियस दरवाजे के ऊपर ही छुपा के रखता था। फ़ोन हम दोनों के पास नहीं थे। अगर इस फ्लैट में मैं तुम्हारा गला घोंट के चला जाऊं या ज़्यादा ही सफाकी का दिल करे तो मार के सालिम या टुकड़ों में फ्रिज में भर दूं तो? मैंने उसे उसकी बेवकूफ़ी का एहसास दिलाने की कोशिश की। मैं मरने से नहीं डरती। कैद में अपनी मर्ज़ी से मर भी नहीं सकते। आज़ादी से मरने पर मुझे खुशी ही होगी। उसकी बातें अजीब तर थीं। मरने से नहीं डरती? मैंने ताज्जुब से उसकी बात दोहराई। मौत तुम्हें आसान लगती है? मैं तुम्हारे साथ जो मर्ज़ी हो वो कर गुजरूं और तुम्हें मरने भी ना दूं। फिर एक कमज़ोर सी तन्हा लड़की इस तन्हाई में कैसे मेरा मुकाबला करेगी? मैंने अपने चेहरे पर बदमाशों और लोफरों वाला तासुर पैदा किया। उसने झपट के अपना बैग उठाया जिसमें यकीनन उसने ऐसे मौके पर इस्तेमाल होने वाला हथियार छुपा रखा था। कोशिश करके देखें, मैं जान ले लूँगी। उसने आवाज़ मुस्तहकिम रखने की नाकाम कोशिश की, ताहम मेरी बातों ने उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ा दी थीं। उसके बाद वो भाग के बेडरूम में बंद हो गई। 4 दिन हम उस फ्लैट में रहे मगर वो उस कमरे से बाहर नहीं निकली। मुझे डर लगने लगा था कि अंदर कुछ कर ही ना ले। मैं ही कुछ पका के ज़्यादातर पास्ता और नूडल्स दरवाजे के पास रख देता जो वो जाने कब दरवाज़ा खोल के ले लेती। मुझे उसकी कहानी पर कुछ कुछ यकीन आ गया था, साथ ही उस पर तरस भी। मुझे यकीन था उसके घर वाले हमें आसपास के शहरों, स्टेशनों पर और बसों में ढूंढेंगे। शुक्र था कि खाने पीने का सामान था, लेकिन 4 दिन ना कॉफ़ी मिली ना चाय। बाहर किसी को पता भी नहीं था कि फ़्लैट अब खाली नहीं, अंदर हम मौजूद हैं। दरवाजे के पीछे से उसने बताया कि ज़बरदस्ती उसकी शादी की जा रही थी। जिससे शादी हो रही थी वह ना सिर्फ उसे नापसंद था बल्कि उसमें दुनिया की हर बुराई थी। उस दिन पार्किंग में जब वो मुझसे टकराई थी तब भी वो नज़र बचा के भागने के चक्कर में थी। इतने एक्सट्रीम एक्शन के बजाय घर में ही किसी से हेल्प लेनी चाहिए थी। 4 दीवारी से निकलकर दुनिया की भीड़ में खुद को महफूज समझना बेवकूफ़ी है। मेरे अंदर 60 साला खातून की समझदार रूह बेदार हो गई थी। अपनी मदर से कहती माएँ तो वो हंसने लगी। मेरी माँ को औरत से नफ़रत है। नहीं, बल्कि उन्हें अपनी औलाद से नफ़रत है। उन्होंने हमें पैदा होते ही इसलिए नहीं मारा कि वो आसान मौत के हक़ में नहीं। उनका मकसद हमारी ज़िंदगी जहन्नुम बनाना है। हमारी पल पल की तड़प उन्हें तस्कीन पहुँचाती है। उसका लहजा ज़हरकुन था। मैं हैरत ज़दा सुन रहा था। कोई माँ के बारे में ऐसा भी कह सकता है? वो जो कह रही थी मेरे लिए भी उसे माँ से मंसूब करना नामुमकिन था। इन शॉर्ट उसकी आपी ऐसी ज़िंदगी गुजार रही थी, ज़हनी जिस्मानी टॉर्चर के साथ शौहर की अय्याशियाँ, आवारापन। उनका एक बेटा था, वो भी ज़हनी तौर पर माजूर था। हाँ, उसकी माँ को बेटियों से जितनी नफ़रत थी बहन के बेटे उतने ही अजीज़ थे। इतने वो उन्हें ही दामाद बना के उन्हें बेटियों के टॉर्चर का निगरां बना रही थी। तहरीम के वालिद हयात नहीं थे, भाई कोई न था। माँ के भांजे करता धरता थे। रुपए पैसे की कमी न थी, जद्दी पुश्ती अमीर थे। उन 4 दिनों में वो रोती रही, गाहे बगाहे
افسوس کرتی رہی کہ مجھے اس معاملے میں شامل کیا۔ اس نے مجھے قسمیں دے دے کے گھر میں رابطہ کرنے سے روکا تھا کہ ان کی بے خبری ہی ان کی بلائی ہے۔ جب میں غصے میں آ جاتا یا گھر جانے کی بات کرتا تو وہ کہتی، پہلے مجھے اپنے ہاتھوں سے مار دیں پھر یہاں سے نکلیں۔ مجھے وہ بہت انسٹیبل لگی تھی۔ ان دونوں بہنوں کا پلان شروع ہی سے ٹھوس اقدام اور حقائق کے بغیر بنایا گیا تھا۔ ان کے پاس کسی قسم کے وسائل نہ تھے، لیکن تحریم کو وہاں سے دور کرنے کی خواہش جنون کی حد تھی، اور جنون تو اندھا بہرا کر ہی دیتا ہے۔ انہوں نے موقع ملتے ہی باہر کی سمت دوڑ لگا دی تھی۔ اگر تو راحیل بھائی کے ساتھ نہ گیا ہوتا تو کبھی مجھے اکیلے نہ جانے دیتا، میرے ساتھ چلتا یا تنویر کو اوبر بک کر دیتا۔ اچھا ہوا تو نہیں تھا۔ کچھ اتفاق ہمیں بڑے فلمی لگتے ہیں، لیکن یقین کر وہ ازل سے ہمارے منتظر ہوتے ہیں۔ بہت کچھ محض اس لیے وقوع پذیر ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اس اتفاق تک لے جائے۔ دنیا میں کتنے فیصد چانسز ہوتے ہیں کہ گھر سے بھاگی لڑکی سے ٹکرایا اجنبی اس کے ساتھ بھلائی کرے گا؟ 0 یا 1-2%، مطلب انتہائی کم۔ مگر اللہ نے اس افراتفری میں تحریم کو مجھ سے ملوایا۔ شعیل نے ڈائری بند کر دی، اور اس دوران وہ پولیس کی تفتیش بھگتا رہے تھے۔ تحریم کا منگیتر طاہر اور اس کا بھائی باقر ان کے گھر آ کے انہیں دھمکا کے گئے تھے۔ راحیل اور اس کے ساتھ ہاتھا پائی تک نوبت پہنچ گئی تھی۔ ان سب کی فکر، دکھ اور پریشانی کے باوجود یہ سچ تھا کہ ان کی لا علمی، بے خبری اور شرجیل سے کوئی رابطہ نہ ہونا واقعی ان کے حق میں بہتر ثابت ہوا تھا کہ انہوں نے لڑکی کے اغوا کا کیس درج کیا تھا۔ جہاں اس کا فون برباد ہوا تھا، اس کے آس پاس اور اس کے اگلے شہر میں ہی وہ زیادہ پوچھ تاچھ کرتے رہے تھے۔ تحریم کے گھر والوں کی الگ جانچ پڑتال بھی لا حاصل رہی تھی۔ کئی مہینوں تک ان کے گھر اور دفتر کی نگرانی ہوتی رہی تھی۔ اثر و رسوخ فیض الدین سبحانی کا بھی تھا، اور اس وقت رانیہ کے والد نے بھی مدد کی تھی، جن کے تعلقات سیاست دانوں سے تھے۔ اس نے ڈائری دراز میں رکھی اور اٹھ کے پارٹیشن کے کھلے حصے میں آیا۔ اس طرف وہ دونوں سو گئی تھی۔ نور اس کے سینے پر ہاتھ رکھے تھی، تابا کا بھی ایک بازو اسے اپنے قریب لیے تھا۔ اس نے دبے قدم آگے جا کے الماری سے تکیہ نکالا اور لیمپ بجھا کے کاؤچ پہ لیٹ گیا۔ اچھا ہوا تو نہیں تھا۔ شرجیل کی کھنکتی مسرت بھری آواز میں جملہ اس کے کانوں میں گونجا۔ ایک آنسو چپکے سے کنپٹی پر پھسل گیا۔ اگلے دن عظمیٰ سے بات کرنے کے بعد ان کے ہمراہ جا کے دونوں نے اس کا داخلہ کروا دیا۔ شعیل وہیں سے دفتر چلا گیا تھا۔ نور اور تابا اگلے دن اسکول جانے کی ضروری شاپنگ کر کے گھر لوٹی تھیں۔ رانیہ اور سونیا کا اپنا بوتیک تھا۔ وہ دن بھر گھر پہ نہیں ہوتی تھیں۔ صوبیہ اپنے گھر چلی گئی تھی، لیکن اس کا دن کا ایک چکر لازمی ادھر لگتا تھا کہ وہ قریب رہتی تھی۔ اس کے دونوں بیٹے بورڈنگ اسکول میں تھے۔ اس دن نور کے ساتھ نادرہ اور تابا نے نئے کمرے میں زیادہ وقت گزارا تھا۔ وہ سب نور کے سامنے شرجیل کے ذکر سے گریز کرتے تھے۔ اس کی موجودگی میں سبھی احتیاط کا دامن تھامے رکھتے۔ نور کو کبھی کبھی اپنا شہر اور گھر یاد آتا تھا، اور تحریم بھی۔ یہ امر ان کے لیے نعمت تھا کہ وہ یہ باتیں شعیل اور تابا سے ہی کرتی تھی۔ بچے بھی جن پہ اعتماد کرتے ہیں، جو انہیں پسند آ جاتے ہیں، ان پہ ہی کھلتے ہیں، اور نور کے لیے ایسی 2 شخصیات شعیل اور تابا تھیں۔ شعیل کو تو وہ باپ ہی سمجھتی آ رہی تھی۔ اسے اس کے وجود سے وہی خوشبو اور حدت ملتی تھی جو شرجیل میں تھی۔ جنہیں شعیل کی خفیہ شادی اور بیوی بیٹی کے گھر لانے کی خبر مل رہی تھی، وہ سچائی جاننے کے لیے فون کر رہے تھے۔ رشتہ دار ملنے آ رہے تھے۔ چند ایک ابھی تک شرجیل کی تعزیت کے لیے بھی آتے تھے۔ شرجیل کے جانے کے بعد سے ایک ہی نہج پر چل رہی ان سب کی سپاٹ سی زندگی میں مختصر وقفے میں کافی کچھ ہو گیا تھا۔ بڑے بڑے انکشافات اور تبدیلیاں جن کا انہیں گمان بھی نہ تھا۔ شرجیل اور شعیل کے متعلق ان کی سنائی کہانی پر جانے کتنوں کو یقین آیا تھا اور کتنے شکوک میں مبتلا تھے۔ تاہم رانیہ اپنی زرک نگاہ سے قریبی مشاہدے میں لگی تھی۔ شعیل کو اندیشہ تھا کہ کبھی نہ کبھی وہ 2 اور 2 4 کا حساب لگا لے گی، جس کے لیے نور اور تابا کا کوئی کمزور لمحہ، بے ساختہ جملہ ہی کافی تھا۔ وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا تھا کہ وہ تینوں قریب اور بے تکلف دکھائی دیں۔ اس کا سب کی موجودگی میں اسے تابی پکارنا اور قریب بیٹھ جانا تابا بھی سمجھ رہی تھی، اس لیے اپنا رد عمل قابو میں رکھا ہوا تھا۔ اسے یہ سب خواب لگ رہا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں کسی معصوم کی شمولیت ناممکن ہی مان لی تھی۔ کئی لوگوں نے گود لینے کا مشورہ دیا تھا۔ عظمیٰ اس کے ذہنی طور پر تیار ہونے کی منتظر تھیں کہ انہوں نے
एक दो बार जिक्र छेड़ा भी तो वो टाल गई थी। लोगों की बातें और अपनी नहुसत के किस्से मनफी तौर पर उस पर नज़रअंदाज हुए थे। वो किसी मासूम के लिए अपनी मौजूदगी और नसीब से मुश्किलें नहीं चाहती थी, ताहम नूर के साथ हैरत अंगेज़ तौर पर वो इस मनफियत से बची हुई थी। आज इतवार था और वो नूर को लेकर घर जाने का सोच रही थी, लेकिन नाश्ते की मेज़ पर रानिया ने ऐलान किया आज ज़हरा ने उसके घर वाले नूर और ताबा से आज ज़हराने पर उसके घर वाले नूर और ताबा से मिलने आ रहे हैं। तब से उस पे घबराहट सवार थी। उस दिन वाला सोनिया का अंदाज उसे भूलता नहीं था। नूर को कपड़े पहनाने के बाद वो उसके बाल बना रही थी, मगर जहन कहीं और भटक रहा था। मैं टॉयज़ रूम में खेलूं? उसके लिए मखसूस किए कमरे का नाम उसने टॉयज़ रूम रखा था। ताबा ने मुस्कुरा के इजाज़त दी, वो चली गई। शहील अंदर आया तो वो ब्रश हाथ में लिए गुमसुम बैठी थी। क्या हुआ? हाँ, कुछ नहीं। अपनी जगह से उठ के उसने ब्रश आराइशी मेज़ पर रखा। सोनिया और उसकी फैमिली की वजह से? शहील के सवाल पर वो चुप रही। उन्हें नॉर्मल मेहमान ही समझो, नर्वस होने या घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो मलाइमत से कह रहा था, और पहली बार उसने ज़रा हैरत से उसे देखा। वो इस मामले में इतना कूल कैसे हो सकता है? क्या बात है? वो करीब आया कि उसका चेहरा साफ कह रहा था कोई बात परेशान कर रही है। आपकी इंगेजमेंट थी, मतलब कि आप सोनिया से शादी करने वाले थे। वो सब आपकी पसंद और मर्ज़ी से हुआ था, फिर आप ऐसे कैसे? मुनासिब लफ्ज़ जहन में ना आया तो उसने जुमला नामुकम्मल छोड़ दिया। पहली बार शैल उसे गहरी और कुछ इस्तेहकाक भरी नज़र से देख के मुस्कुराया। उसे उसकी परेशानी और हैरत लुत्फ़ दे रही थी। इसमें मेरी पसंद और मर्ज़ी इतनी ही थी जितनी रोज़ खाने के मेन्यू में होती है। ताबा की आंखों में अब भी हैरानी थी। सोनिया मुझसे ये सुनने के बाद भी कि मैं कोशिश के बावजूद उसे लाइफ पार्टनर तस्वुर नहीं कर सकता, मंगनी के लिए तैयार हुई थी कि शादी उस वक्त करेंगे जब मुझे उससे मोहब्बत हो जाएगी। वो रुक गया। चंद पल उसके मज़ीद कहने का इंतज़ार करने के बाद ताबा ने पूछा, फिर? अचानक शहील को उनकी ये गुफ्तगू दिलचस्प लगने लगी। फिर क्या? ये मेरे लिए इजी था कि मैं जानता था मेरे दिल में उसके लिए वो वाली सॉफ्ट फीलिंग्स कभी नहीं आ सकती। सो मैं ये सोचकर मान गया कि उसके बाद हर दूसरे दिन सब शादी को लेके मेरे पीछे नहीं पड़ेंगे। उसका ज़ेरेलब तबस्सुम देख के ताबा ने एक और फिर को ज़बान पर आने से पहले वापस अंदर धकेल दिया। और कुछ पूछना है? उसने इनकार किया। शहील अपने मिनी ऑफिस में चला गया। सोबिया की हदायत पर वो अच्छी तरह तैयार हुई थी। आज उज़्मा की शॉपिंग काम आई थी। आईने में खुद को देखकर उसे सोबिया की बात याद आई। इन सब मामलात में ये ना भूलो तुम नई नवेली मैरिड हो, तुम न्यूली मैरिड हो। उसे वो पहली मुलाकात से ही अच्छी लगी थी। रानिया के वालिदैन सोनिया, भाई भाभी और उनके दोनों बच्चे साथ थे। आपका ही जिगर है भाई, और नादरा जो माफ़ करके इन्हें कबूल कर लिया। सोनिया की मम्मी गीती आरा ने अपनी नापसंदीदगी छुपाने की कोशिश नहीं की। शर्जील के बाद अब मज़ीद नुकसान का हौसला नहीं गीती। बच्चे जहाँ खुश हम भी खुश। नादरा की बात पर उन्होंने तिनक के कहा, यही बात हम अपनी औलाद के लिए नहीं कह सकते। हमारी सोनिया को तो बिना किसी कसूर के सज़ा सुना दी गई है। कोई और होता तो कभी इतनी आसानी से बख्शता नहीं शैल को। ज़रूर सोनिया के नसीब में उसका बेहतरीन मेमुल बदल लिखा होगा गीती। नादरा का अंदाज मुजरिमाना था। आंटी, सोचें तो अच्छा ही हुआ अगर ये इल्म ना होता और खुदा न ख्वास्ता शादी हो जाती। नादरा ने उसे पहले ही मुतनब्बा किया था कि उनकी सुन लेना कसूर हमारा है। ताहम सोबिया के पास जवाब मौजूद हो तो चुप रहना उसके नज़दीक हमाकत थी या फिर गुनाह। मैं तो सोनिया की एहसानमंद हूँ कि इसकी वजह से शैल का राज खुल गया, वरना इस बेवकूफ़ ने तो जाने क्या सोच रखा था। जो होता है उसमें कोई खैर का पहलू भी शामिल होता है अगर हम सोचें। गीती ने पहलू बदला। तुम शैल से कैसे मिली थी? सोनिया का अंदाज अब भी अव्वल दिन वाला ही था। उसका रटे हुए जवाब देने का वक्त आ गया था। आई खाना लग गया है, मुलाजमा ने आकर कहा तो उसका इंटरव्यू रुका। वो सब मेज़ तक पहुंची। पीछे मर्द भी चले आए जो लाउंज में बैठे थे। नूर को बिठाने के बाद उसने अपनी कुर्सी संभाल ली। एक साथ इतने लोगों के दरमियान उस पर फिर कमज़ोरी छाने लगी कि कब कौन उससे क्या पूछ ले। उसे एहसास नहीं था मेज़ पर रखे हाथ का अंगूठा और अंगुश्ते शहादत
اس کی اندرونی کیفیت کے اظہار میں مصروف تھے۔ شعیل نے اس کے ہاتھ سے نظر گھما کے اسے دیکھا اور پھر میز پہ بیٹھے لوگوں کو۔ نور کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ سونیا کی بھابھی نے ان دونوں کو دیکھا جن کے بیٹے نے ابھی ابھی اونچی آواز میں اس وقت فرائز کی فرمائش کی تھی۔ نور سب کھا لیتی ہے، بس کچھ سبزیاں نہیں پسند، سب سے زیادہ اسے بھی فرائز ہی پسند ہیں۔ طابہ نے نور کو دیکھتے ہوئے جواب تو اعتماد سے دیا، لیکن شعیل کو اب اس کے ہاتھ سے بے چینی ہو رہی تھی۔ تبھی ملازمین کھانا سرو کرنے لگے۔ سب ادھر متوجہ ہو گئے۔ موقع تاک کے شعیل نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور اپنی انگلیوں کی مداخلت سے اس کے ناخن کو انگوٹھے سے دور کیا۔ طابہ نے چونک کے اسے دیکھا۔ اسے خیال ہی نہیں تھا کہ میز پر دھرا ہاتھ اس مشق میں مبتلا ہے۔ اس نے شعیل کی ہتھیلی تلے سے اپنا ہاتھ کھینچ کے میز کے نیچے اپنے زانوں پہ رکھ لیا۔ سوری، شعیل نے دھیرے سے معذرت کی۔ طابہ چپ رہی۔ جب تک مہمان موجود رہے، کہیں سے کوئی میٹھا سا طنز تو کبھی کوئی چبھتا جملہ اس کی طرف آتا رہا۔ ایک صوبیہ ہی تھی جو جواب میں ویسے ہی میٹھے اور چبھتے جملے بول رہی تھی۔ رانیہ کے والد کے تجارتی تعلقات اور مجبوریاں انہیں سبحانی خاندان سے دور نہیں ہونے دیتی تھیں، ورنہ جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد ان کے درمیان دوستی اور مصالحت باقی رہنا دشوار تھا۔ ان کے رخصت ہونے کے بعد وہ اچھی خاصی تھکان محسوس کر رہی تھی۔ اتنی دیر ان سب کے بیچ اس خوف کے زیر اثر بیٹھے رہنا کہ اس سے کوئی لغزش سرزد نہ ہو جائے، کوئی اس کی اصلیت نہ جان جائے، اپنے آپ میں ایک مسئلہ تھا۔ پھر بھی ان طنز اور فکروں پر اس کے اندر وہ درد اور تڑپ نہیں جاگی تھی جو بچوں کے حوالے سے سنی باتوں پر ابھرتا تھا۔ مجھے پتا ہے کہ سب جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سامنے نظر آ رہی سچویشن کی وجہ سے ہے، اور میرا کوئی قصور، کوئی غلطی نہیں، اس لیے میرا دل نہیں دکھا۔ تو کیا ان باتوں پر اس لیے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ میں واقعی خود کو اس کی ذمہ دار سمجھتی ہوں؟ وہ ایک نئے مخمصے میں الجھ گئی۔ اس کا مطلب ہے لوگوں کی باتوں کا اثر ہماری اپنی سوچ پر زیادہ منحصر ہوتا ہے۔ یہاں بھی ایک غلط بات پر میں نشانہ بنائی جا رہی ہوں، اور اس معاملے میں بھی۔ پھر میرا ری ایکشن دونوں جگہ الگ کیوں؟ دوسری وجہ میرے دل کے قریب ہے۔ میری ایک کمی کو میرے لیے الزام بنا دیا گیا ہے، جبکہ یہاں ایسا نہیں ہے۔ یا یہ سب محض میرے ماننے اور نہ ماننے کا فرق ہے؟ تابی، وہ پلنگ کی پشت سے ٹک کے اپنے خیال میں اس قدر گم تھی کہ پاس آ کر کھڑے شعیل کی موجودگی کا احساس بھی نہ ہوا۔ اسے متوجہ کرنا پڑا۔ پہلے وہ اس کے وہاں کھڑے ہونے پر چونکی، اور اگلی حیرت تابی نے جگائی کہ یہاں وہ دونوں ہی تھے۔ وہ تنہائی میں طابہ ہی بلاتا تھا۔ مجھے عادت ڈالنی ہوگی۔ وہ اس کے تاثرات کی درست ترجمانی کر لیتا تھا۔ تب ہی تابی جسٹیفائی ہوگا۔ اس نے سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ نیچے سب کی باتوں کے لیے مجھے دلی افسوس ہے، سوری کہ تمہیں یہ سب برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ سونیا سے پہلی ملاقات کے بعد یہاں آتے ہوئے مجھے اندازہ تھا ان سب کا۔ آپ برا فیل نہ کریں۔ وہ مسکرائی، مگر ذرا دیر پہلے والی سوچیں اس کی آنکھوں میں اداسی چھوڑ گئی تھیں، جسے شعیل نے مہمانوں کی باتوں سے جوڑ کے دیکھا۔ اس نے نکاح والے دن بھی اسے غور سے نہیں دیکھا تھا، ورنہ اس پل اس کا سدا سنورا روپ اسے نیا نہیں لگتا۔ میں نور کے ساتھ امی کی طرف جانا چاہتی ہوں، آج وہ بھی فری ہوتی ہیں۔ ہاں چلو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ وہ کسی اہم کام کے لیے باہر جا رہا تھا اور اس سے پہلے سونیا کے گھر والوں کے رویے کی معافی مانگنے آیا تھا، لیکن اس وقت یکا یک وہ کام اس کے ذہن سے محو ہو گیا۔ عظمیٰ ان تینوں کو دیکھ کے بہت خوش ہوئیں۔ شعیل انہیں چھوڑ کے جا رہا تھا، مگر انہوں نے کھانے کے لیے روک لیا۔ طابہ ماں کو ان دونوں کے ساتھ بٹھا کے باورچی خانے میں چلی گئی۔ اہتمام سے کھانا بنا کے جب وہ ہال میں آئی تو نور عظمیٰ کو نانو بلا رہی تھی۔ بھئی یہ شعیل کا کمال ہے۔ اس کی حیران نظروں کے جواب میں عظمیٰ نے شعیل کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہا، تم بیٹھو، میں عشاء پڑھ لوں، پھر کھانا کھائیں گے۔ وہ چلی گئیں۔ نور ٹی وی پر کارٹون دیکھ رہی تھی۔ اسے کچھ یاد آیا تھا۔ نور کے ساتھ بیٹھنے کے بجائے اس نے شعیل والے صوفے پہ جگہ سنبھالی۔ تھینک یو۔ انہوں نے کبھی اظہار نہیں کیا تھا، لیکن نانو سن کر ان کی خوشی بڑی فطری تھی۔ تھینک یو کی کیا بات ہے، ان کا یہی رشتہ بنتا ہے۔ میں کب سے آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی۔ اس نے تمہید باندھی۔ شعیل نے رخ پورا اس کی سمت کیا۔ آپ نے امی کو کیسے قائل کیا تھا؟ میرا مطلب ہے وہ آسانی سے ماننے والوں میں سے نہیں، پھر نور کو رکھنے کے لیے آپ نے انہیں کیسے کنونس کیا؟ جبکہ نور کو ساتھ لے آنے پر وہ مجھ سے تو خاصی ناراض تھیں۔ سچ کہہ کے کنونس کیا تھا۔ سچ؟ کون سا سچ؟ تجسس، حیرت اور راز جاننے کا جوش، سب نے مل کے اس کا چہرہ سرخ سا کر دیا تھا۔ کیسے اور کہاں سے شروع کریں؟ اس کے خیال کا دورانیہ طویل ہوا تو اس نے بے قراری سے پوچھا، بتائیں نا۔
مجھے صحیح دن، تاریخ یا اس بات کو کتنا وقت گزر گیا ہے بالکل یاد نہیں۔ اسے ایک نہایت ضروری ای میل پڑھ کے فوراً اس کا جواب دینا تھا۔ کار سڑک کے کنارے روک کر اس نے فون سے ہاٹ اسپاٹ لے کر کام کرنا چاہا، لیکن نیٹ ورک بار بار دھوکہ دے رہا تھا۔ قریب ہی وہ کیفے تھا جہاں وہ اکثر جاتا رہا تھا۔ اس کیفے میں ہجوم اکٹھا کرنے کی بڑی کشش تیز رفتار اور مفت وائی فائی تھا، جو آج سے پہلے اسے ایک فضول مارکیٹنگ اسٹریٹجی لگتی تھی کہ کیفے میں آ کے لوگ ایک دوسرے کے بجائے فون میں لگے رہے تو وہاں آنے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ ایک وہی فضول اسٹریٹجی اس کے کام آنے والی تھی۔ وہ ایک طرف میز سنبھالے اپنا کام کرتا رہا، پھر فارغ ہو کے کافی آرڈر کی اور ہال کا جائزہ لیا۔ دائیں جانب اس سے ایک میز آگے بیٹھی لڑکی ضبط کی کوشش میں لگاتار آنسو صاف کر رہی تھی، جیسے وہ رونا نہیں چاہتی تھی لیکن اس کی اختیاری کوشش ناکام تھی۔ اتنے فاصلے سے بھی اس کے گال کا نمایاں سیاہ تل اسے نظر آ رہا تھا۔ تابی پلیز، اس کے سامنے بیٹھی لڑکی نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا جس کی پشت شیل کی طرف تھی۔ ایسی فضول بکواس پر تم اتنا روگی تو کیسے چلے گا ہاں؟ جواب میں تابی نے سر ہلایا جیسے ٹھیک کہہ رہی ہو، مگر آنکھیں شاید ان دونوں سے متفق نہیں تھیں، آنسو گرائے جا رہی تھیں۔ ایسے لوگ اور ان کی بکواس فوراً دوسرے کان سے نکالنی ہوتی ہے۔ میں جانتی ہوں، تابا نے چہرہ صاف کیا، لیکن کوئی عقل سمجھ رکھنے والا کیسے یہ سب کہہ سکتا ہے؟ وہ یہ کیوں نہیں سمجھتے؟ میرے لیے تو یہ بچے سب سے زیادہ قیمتی ہیں۔ ساری دنیا کے بچے مجھے اپنے لگتے ہیں۔ میری محرومی میری برائی نہیں، کمزوری ہے۔ کوئی بھی اس کے ذریعے مجھے یوز کر سکتا ہے، بیوقوف بنا سکتا ہے۔ یہ میرا ویک پوائنٹ ہے۔ اس کے بجائے وہ پھر رونے لگی۔ میں کیوں کسی بچے کا برا چاہوں گی؟ سچ تو یہ ہے، کبھی نوبت آئی تو میں اپنی جان پہ کھیل جاؤں گی ان کی حفاظت کے لیے۔ مجھے پتہ ہے میری جان، تمہاری ممتا اس دنیا میں یکتا ہے، لیکن ایک بات تم بھی یاد رکھو، تمہارے ایکس ہسبینڈ اور سسرال والوں کی طرح ہی یہ دنیا بھی ناقدری اور صفاق ہے، اس لیے ان باتوں پر اتنا رنج نہ کیا کرو۔ دیکھو، اس نے آگے ہو کر تابا کا گال چھوا، تمہارا حسین چہرہ جس پہ اللہ نے یہ دربان بٹھایا ہے کہ نظر نہ لگے، اس بکواسیات پر دکھی ہو کے کیسا عجیب لگ رہا ہے۔ وہ جو کوئی بھی تھی، شیل بنا دیکھے اس سے متاثر ہوا جو اپنی دوست کا مزاج خوشگوار کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس قیامت ڈھاتے حسن کی بے قدری نہ کرو اور مسکراؤ۔ دیکھو، تمہارا دل بھی بسور رہا ہے کہ کب سے مجھے بھگوئے جا رہی ہے یہ لڑکی۔ وہ ہاتھ ہٹا کے پیچھے ہوئی تو تابا کو ہنسی آ گئی۔ یہ ہوئی نا بات، تبھی شیل کی کافی آ گئی۔ جیا کے گرنے میں تمہاری کوئی خطا نہیں ہے، بچے گرتے پڑتے رہتے ہیں، جلن، حسد اور نظر بھی ہوتی ہوگی، لیکن یہ سب تم میں نہیں، یہ میرا ایمان ہے، اس لیے دل پہ نہ لیا کرو۔ اب یہ ٹاپک ختم، مجھے یہ بتاؤ کل کے فنکشن میں کیا پہن رہی ہو؟ کیوں نہ ہم دونوں ساڑی پہنیں؟ وہ اپنی کافی ختم کر کے اٹھ گیا تھا، تب تک وہ دونوں وہیں تھیں۔ مال میں میری سچویشن تھی یا نور کی موجودگی، جو شعور نے لاشعور میں کہیں دبکا وہ منظر ذہن کے پردے پر کھینچ دیا تھا، یا پھر میری یادداشت جو تمہیں اور اس دل کو دیکھ کر چشم زدن میں اس کیفے میں لے گئی تھی؟ وہ ہکا پکا اس کی بات سن رہی تھی۔ مجھے تمہارے جملے حیرت انگیز طور پر یاد تھے اور میرا دل کہہ رہا تھا میں نور کے لیے تم پہ بھروسہ کر سکتا ہوں۔ تم میرے لیے انجان صحیح لیکن مکمل اجنبی نہیں تھی۔ یہی بات میں نے آنٹی سے کہی تھی کہ مجھے نور کے محفوظ ہونے کا یقین اس لیے ہے کہ یہاں وہ لڑکی موجود ہے جو اپنی جان پہ کھیل کے اسے بچا سکتی ہے، اور مجھے تمہارے اس بیان کی صداقت پہ کوئی شک نہیں تھا۔ اس کی آخری بات پر اچانک اس کی آنکھوں میں نمی جمع ہو گئی۔ اس کے اپنوں نے اس کی ذات اور نیت پر ہمیشہ شکوک اور الزامات کے تیر چھوڑے تھے، اور اس انجان کو اس کی سچائی پر اعتبار تھا۔ یہ مسابقت اور مطابقت کی کون سی مساوات تھی؟ شیل اس کی بھیگی پلکیں دیکھ رہا تھا۔ وہ سیدھی ہوئی اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کے آنکھیں رگڑیں۔ شیل کو اول دن سے سب کچھ پتہ ہے۔ اس نئے انکشاف پر نہ دکھ تھا نہ کوئی خوشی، بلکہ اس کے جذبات میں ہلچل اس کے یقین نے مچائی تھی۔ وہ دوست کون تھی؟ شیل نے پوچھا۔ میں اس سے بہت امپریس ہوا تھا، کبھی ملوانا اس سے؟ جویریہ، وہ شادی کے بعد قطر چلی گئی ہے۔ اس نے شیل کو دیکھنے سے گریز کیا۔ چلو بیٹا، اب بھوک لگ گئی ہے، عظمیٰ دروازے سے بلند آواز میں کہتی اندر آئیں۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ عظمیٰ نے اس سے سسرال کے حالات پوچھے تھے، گھر کا ماحول، سب کا برتاؤ، اس کا دل لگ رہا ہے یا نہیں۔ اس نے سب کے تسلی بخش اور سچ جواب دیے تھے، تاہم سونیا کے گھر والوں اور رانیہ کے رویے کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔
اس شب اسے نیند نہیں آئی۔ وہ جویریہ اور اپنی باتیں یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے ساری گفتگو تو یاد نہیں آئی، لیکن اس کے دل پر دربان والا مذاق اسے یاد آ گیا تھا۔ اس نے گال پر ہاتھ رکھا۔ تو یہ اس لیے یہاں ہے۔ اسے جیسے آج دل کی موجودگی کا جواز سمجھ میں آیا۔ اس نے کروٹ لے کر پارٹیشن کے اس جانب دیکھا جہاں سے شیل کے ٹیبل لیمپ کی روشنی ادھر آ رہی تھی۔ وہ کام میں مصروف تھا اور اسے پتہ ہی نہیں چلا وہ بھی ادھر نظر جمائے مصروف ہو گئی تھی۔ شیل کے آگے شرجیل کی ڈائری تھی۔ اس وقت تو سب ہی مصیبت لگ رہا تھا، لیکن اب ہم دونوں جب بھی وہ یاد کرتے ہیں وہ سارے ترتیب سے ہوئے واقعات کاتب تقدیر کی پرفیکٹ ڈائریکشن محسوس ہوتے ہیں۔ مجھے یہ تسلی تھی کہ میرے لاپرواہ، غیر ذمہ دار اور بقول تیرے پھسلو نیچر کی وجہ سے کسی کو شوق نہیں لگے گا۔ مجھے کسی کے ساتھ بھاگ جانے پہ غصہ تو ہوں گے، لیکن سچ پتا سب کو کہیں نہ کہیں میری طرف سے ایسے دھماکے کا اندیشہ ہمیشہ سے تھا نا۔ تحریم چاہتی تھی میں اسے کہیں دور لے جا کے چھوڑ دوں، آگے وہ سب سنبھال لے گی۔ ساری فلمیں اور سیریل کام آئے کہ گھر سے بھاگنے کے بعد کون سی بیوقوفی نہیں کرنی ہے اور کون سی عقل مندی دکھانی ہے۔ جب سب ہمیں آس پاس کے شہروں کے چھوٹے موٹے گندے ہوٹلوں میں ڈھونڈنے کے بعد اب دور دور کا سوچ رہے تھے، ہم نے کسی طرح شہر چھوڑا۔ میرا ارادہ وہی تھا جو تحریم کی خواہش کہ اسے کہیں دور دراز کے علاقے میں چھوڑ کے واپس گھر آ جاؤں گا۔ تحریم خالی ہاتھ نہیں تھی، اچھے خاصے پیسے اور کافی ساری جیولری اس کے پاس تھی۔ آگے کی تفصیل لکھ کے تجھے بور نہیں کروں گا کہ کہاں کہاں سے بھٹکتے ہم آخرکار یہاں پہنچے اور یہیں رکنا طے کیا۔ یہاں تمہیں کوئی نہیں جانتا اور کوئی ادھر تک ڈھونڈنے آئے گا بھی نہیں۔ جب ہم یہاں پہنچے تو میں نے کہا تمہیں دور جانا تھا اور یہ بہت بہت دور ہے۔ وہ سہمی سی مجھے دیکھ رہی تھی اور میں جانے کس سے بچنے کے لیے تیز اور اونچا بول رہا تھا۔ میں نے اس کے لیے ایک معقول سے محلے میں کرائے کے کمرے کا انتظام کیا اور اسے وہاں چھوڑ کے واپسی کے لیے نکل گیا۔ میں نے اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہوگا، کیسے اسے کام ملے گا اور اکیلے رہتے ہوئے اسے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے اہم کہ گھر سے بھاگ کے کسی اجنبی کو فون کرنے، کسی انجان پہ بھروسہ کرنے جیسی حماقت کا اب کبھی سوچے بھی نہ کہ شرجیل دنیا میں ایک ہی تھا۔ اسے نیا فون خرید دیا، حاتم طائی بن کے ضرورت پڑنے پر مجھے کال کرنے کی تاکید بھی کر دی تھی۔ بریکٹ فون نمبر تیرا دیا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، بس وہی یاد تھا مجھے۔ اس نے مجھے شکریہ تک نہیں کہا اور میں ناراض سا اسٹیشن چلا آیا۔ مجھے ایسے ایسے خیال آ رہے تھے کہ تو سن لے کہے لگائے گا۔ ایک تنہا لڑکی کے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے، سب میری آنکھوں کے سامنے یوں لہرا رہا تھا کہ سامنے سے ٹرین گزر گئی اور میں وہیں کھڑا رہا۔ جب واپس اس محلے میں پہنچا تو وہ دروازے کے باہر ہی بیٹھی تھی۔ تم اندر کیوں نہیں گئیں اب تک؟ آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی بھیگی آواز اور برستی آنکھیں۔ اب بتا، میرے جیسا پھسلو کیسے سنبھلتا؟ یہ جو اپنی والی ہوتی ہے نا، کب کیسے گھیر لیتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ مجھ جیسا تجربہ کار بھی بے بس ہو گیا۔ شیل بے اختیار مسکرا دیا، لیکن آنکھیں پھر بھی نم تھیں۔ فیض الدین اور نادرہ نور کے ساتھ بتانے کے لیے خاص طور پہ وقت نکالتے تھے، اور جلد ہی یہ بات رانیہ نے بھی محسوس کر لی۔ یہ بھی شکر تھا کہ وہ ان کی بھیگی آنکھیں نہیں دیکھ سکی تھی۔ وہ زیادہ وقت گھر پر نہیں ہوتی تھی، لہٰذا اس کی غیر موجودگی میں تینوں بچے ایک ساتھ کھیلتے پڑھتے تھے۔ البتہ وہ آتے ہی بچوں کو کسی نہ کسی بہانے کمرے میں لے جاتی تھی۔ چھٹی کا دن تھا، وہ لان میں تینوں بچوں کے ساتھ بورڈ گیمز کھیل رہی تھی۔ ذرا دیر پہلے فیض الدین اور نادرہ اٹھ کے گئے تھے، وہ کہیں مدعو تھے۔ رانیہ بھی ذرا دیر پہلے اپنی سہیلی کے ساتھ باہر نکلی تھی۔ تم تابی کو پسند کرتے ہو؟ وہ دونوں ہی تھے جب صوبیہ نے شیل سے کہا۔ اس نے آنکھیں پھیلا کے بہن کو دیکھا۔ وہ دور بچوں کے ساتھ بیٹھی تاباں کو ہی دیکھ رہا تھا، سو فوری انکار جھوٹ ہی شمار ہوتا۔ اسے شرجیل کا لکھا یاد آیا۔ یہ جو اپنی والی ہوتی ہے نا، کب کیسے گھیر لیتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو، بیوی ہے تمہاری، اچھی بات ہے کہ پسند ہے، بلکہ شکر کہ وہی پسند ہے۔ صوبیہ نے اس کے بازو پہ ہاتھ مارا۔ آپ اگلوانا کیا چاہ رہی ہیں؟ وہ مسکرایا۔ اگلوانا نہیں ہے کچھ، میں کہہ رہی ہوں پسند کرتے ہو تو آگے بڑھو۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئیں۔ تم بھی کیا یاد کرو گے؟ وہ ایک آنکھ سے اشارہ کرتی بچوں اور تاباں کی طرف بڑھی۔ کچھ دیر بعد وہ بچوں کو جانے کس بہانے سے اندر لے گئی اور تاباں کو اس کے پاس بھیج دیا۔
آپ ہی ان تینوں کو آئس کریم کھلانے کے لیے لے جا رہی ہیں، تابا نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ تم بھی جاؤ؟ یہ ان تینوں اور پھپھو کی کوئی سیکریٹ ٹریٹ ہے جس میں کوئی اور شامل نہیں ہو سکتا۔ اچھا، وہ معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ کچھ دیر بعد صوبیہ بچوں کے ساتھ اپنی کار کی طرف جاتے ہوئے ہاتھ لہرا کے انہیں خدا حافظ کہہ رہی تھی۔ گھر میں ملازمین کے علاوہ وہ دونوں ہی تھے۔ اندھیرا ہو رہا ہے۔ اس کی مسلسل نظروں سے بچنے کے لیے وہ کھڑی ہوئی۔ اندر چلتے ہیں، موسم بدل رہا ہے۔ بادل اکٹھا ہو کے ماحول سرمئی کر چکے تھے۔ وہ جانے لگی تھی کہ شیل نے ہاتھ پکڑ کے روکا۔ یہی موسم تو انجوائے کرنے کے لیے ہوتا ہے، بیٹھو۔ وہ بیٹھ گئی۔ تم اس دن مال کیوں گئی تھیں؟ شیل کے سوال پر تابا نے خفیف سی ہنسی کے بعد ایک گہرا سانس لیا۔ اسے یاد آیا جس کے لیے وہ اتنی بے قرار تھی اب اسے بھولے بیٹھی تھی۔ مجھے کئی دنوں سے گلزار کی ترجمہ اور مرتب شدہ کتاب اے پوئم اے ڈے کی تلاش تھی۔ سب جگہ قسمت آزمائی مگر کہیں نہیں ملی۔ کسی نے بتایا کہ اس مال میں نئی شاپ کھلی ہے، وہاں شاید مل جائے۔ پھر ملی؟ کہاں؟ وہاں بھی نہیں تھی۔ میں نامراد ایک گھر لوٹ رہی تھی کہ نور نے مجھے پکار لیا۔ نور کے ذکر پر اس کا چہرہ پر نور ہو جاتا تھا۔ اب بھی اس کے چہرے پر پھیلا تبسم اسے بڑا نورانی لگا۔ آپ کو پتہ نہیں، میں اخبار میں جاب کرتی تھی اور وہاں ادبی صفحے پر ہفتے میں ایک دن ترجمہ لگتا تھا جو میرے ذمے تھا۔ مجھے نہیں پتہ تھا، اس نے مانا۔ بادل بھی گویا صوبیہ کے ساتھ سازش میں شامل تھے جو ان پر رم جھم برسنے لگے۔ وہ تپائی پر رکھی ٹرے لیے کھڑی ہو گئی۔ موسم کہہ رہا ہے اندر جا کے انجوائے کریں۔ اسے بھی اٹھنا پڑا۔ اور اندر موسم کیسے انجوائے ہوتا ہے؟ تابا نے ٹرے ملازمہ کو تھمائی تو شیل نے دریافت کیا۔ اس نے لاؤنج کے شیشے کے پار تیز ہوتی بارش کو دیکھا۔ یہ بھیگا بھیگا موسم اسے ہمیشہ پسند رہا تھا۔ اب بھی اس کی طبیعت کھل اٹھی تھی۔ آپ میری طرح موسم انجوائے کرنا چاہتے ہیں؟ وہ اس کی سمت پلٹی۔ اس کا چہرہ پھر دبے جوش سے تمتما رہا تھا۔ تو رکیں یہی؟ وہ تقریباً دوڑتے ہوئے اندر غائب ہو گئی۔ ذرا دیر بعد وہ کافی کے 2 مگ اور 2 کتابوں کے ساتھ واپس آئی تھی۔ اس نے کتابیں اور کافی تپائی پہ رکھ کے صوفے کے قریب والی کھڑکی کھول دی۔ بارش کا شور لاؤنج میں داخل ہو گیا۔ اس نیچرل موسیقی کے ساتھ کافی اور کتاب۔ اس نے شیل کو پہلے مگ تھمایا اور پھر کتاب۔ میرے پاس یہاں یہی 2 کتابیں ہیں۔ شیل نے سرورق دیکھا۔ وہ انگلش شاعری کی کتاب بعنوان دی ورلڈ دیٹ بلانگس ٹو اس تھی۔ اس نے اپنا مگ اٹھایا اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ بیٹھیں؟ اسے بھی صوفے پر بیٹھنے کی دعوت دیتے ہوئے اس نے کتاب گود میں رکھی۔ شیل نے تعمیل کی۔ انجوائے؟ اس نے مگ سامنے کیا۔ اپنی پسند کے ماحول اور چیزوں کے درمیان اس کی معصوم سی مسرت۔ بڑے عرصے بعد شیل کو کوئی منظر اس قدر خوبصورت لگا تھا۔ مگ سامنے کرتے ہوئے اس کا کوئی مقصد نہیں تھا، تاہم شیل نے اس کے مگ سے اپنا مگ ٹکرایا تو وہ ہنس دی۔ اس میں کچھ بہت اچھی نظمیں ہیں۔ اس نے شیل کے ہاتھ میں کتاب کی طرف اشارہ کیا۔ پڑھیں؟ اور خود اپنی کتاب کھول کے واقعی کتاب اور کافی میں کھو گئی۔ لاؤنج بلکہ گھر میں پھیلے سکوت میں تاش پیدا کرتی بارش میں کافی کے گھونٹ لیتے ہوئے اس نے بس کتاب کھولی تھی۔ باقی وقت وہ اسے پڑھتے دیکھتا رہا۔ ذرا دیر بعد ہی اس نے دونوں پیر سمیٹ کر صوفے پر رکھ لیے تھے۔ جب وہ نظر اٹھا کے کھڑکی کی طرف دیکھتی تو وہ کتاب کو دیکھنے لگتا، اور تابا کو لگ رہا تھا وہ بھی کتاب میں کھو گیا ہے جبکہ وہ کتاب والی میں کھو گیا تھا۔ ان کے خالی مگ تپائی پر رکھے تھے۔ بارش ہنوز جاری تھی۔ بوندوں کی گنگناہٹیں لاؤنج میں پھیلی تھیں اور شیل کوشش کر رہا تھا ایک نظم ہی توجہ سے پڑھ لے تاکہ اگر وہ پوچھ لے تو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی، تب تابا نے چونک کے سر اٹھایا اور کتاب بند کر دی۔ بچے اور آپ ہی آ گئے۔ اس نے پیر صوفے سے نیچے لٹکائے۔ آئی ہوپ آپ نے بھی انجوائے کیا؟ بہت، وہ مسکرایا۔ اس نے کتاب تپائی پر رکھ دی کہ مزید کتنا ڈرامہ کرتا۔ بچے دوڑتے ہوئے اندر آئے۔ صوبیہ نے انہیں پورچ کے پاس اتارا کہ وہ بھیگی نہیں۔ ذرا دیر بعد بال اور دوپٹہ جھٹکتی وہ بھی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ بچے تابا کو ٹریٹ کی ردات سنا رہے تھے۔ صوبیہ نے پاس آ کے پہلے مگ اور کتابوں کو دیکھ کے آنکھیں مٹکائیں، پھر اس سے پوچھا، کیسا رہا؟ کیا؟ اس سوال سے کچھ نہ اخذ کر سکنے پر تابا نے اس کی سمت دیکھا۔ ارے کچھ نہیں۔ وہ اسے ٹالتی صوفے پر شیل کے پاس میں بیٹھ گئی۔ تابا کی توجہ پھر بچوں پہ مرکوز ہو گئی۔ تھینک یو، اس نے صوبیہ کے قریب جھک کے دھیرے سے کہا۔ آلویز ویلکم بردر، وہ بھی دھیمی آواز میں چہکی۔
وہ میرے انتظار میں باہر بیٹھی تھی، اور جب میں نے کہا چلو اندر تو وہ دروازے پہ رک گئی۔ اب کیا ہوا؟ ہم ایسے ایک ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں؟ جیسے اتنے دنوں سے ساتھ تھے ویسے؟ وہ تو ہم مسافر بن جا رہے تھے، تب ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، مجبوری تھی اور کوئی راستہ نہ تھا۔ اس کے پاس فہرست تھی، وہ ہمیشہ ہی نروس دکھائی دیتی تھی، لیکن اس وقت کچھ زیادہ ہی جھجک رہی تھی۔ ہمارا ٹھکانہ؟ میری آنکھیں پھیل گئیں۔ مجھے آج نہیں تو کل گھر جانا ہی تھا۔ وہ چپ رہی۔ جانے کی در سے ایک بزرگ خاتون نمودار ہوں۔ کیا بات ہے بیٹا، جھگڑا ہوا ہے؟ یہ کب سے باہر بیٹھی ہے؟ تم نے گھر سے نکال دیا اسے؟ آج ہی تو آئے ہو، نئے گھر میں آتے ہی لڑائیاں اچھی نہیں ہوتی، اتنا غصہ نہیں کرتے۔ وہ چپ ہونے کو تیار نہ تھیں۔ تم بھی معافی مانگ لو، ضد نہیں کرتے۔ انہوں نے تحریم کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ کھولو دروازہ، لے چلو اسے اندر۔ ان کا انداز ایسا حتمی اور تحکم مانا تھا کہ میں نے واقعی بڑھ کے دروازہ کھول دیا۔ بعد میں یہ زلیخا اماں ہی ان کی وفات تک یہاں ہماری سب کچھ تھیں۔ تحریم کو ان کے وجود سے وہ پیار ملا جو ماں کے پیار سے قریب تر تھا۔ وہ بیوہ اور بے اولاد تھیں اور تنہا رہتی تھیں۔ سارے محلے کی زلیخا اماں تھیں۔ جانے انہوں نے تحریم سے کیا پوچھا، اس نے کیا بتایا کہ میں کچھ سمجھ پاتا۔ اس سے پہلے ہمارے نکاح کا انتظام ہو چکا تھا۔ میں پہلے حونک بنا سنتا رہا، پھر بڑے غصے میں تحریم کے پاس گیا کہ وہ مجھے یوں ٹریپ نہیں کر سکتی، اور وہ میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی رونے لگی۔ میں اکیلی نہیں رہ سکتی۔ میں نے سوچا اسے ساتھ لے کے گھر آ جاؤں، اور اس سے کہہ بھی دیا، لیکن یہ سنتے ہی ہر دفعہ کی طرح اس کا خوف زندہ ہو گیا۔ وہ مجھے نہیں، آپ کو بھی مار دیں گے۔ میں چیخنا چاہتا تھا کہ تم نے پوری پلاننگ سے مجھے اچھا جال میں پھنسایا ہے، گھر سے دور یہاں تک لے آئیں، اور اب مجھے باندھ رہی ہو کہ میں جا ہی نہ سکوں۔ لیکن میں کچھ نہیں کہہ سکا۔ مجھے غصہ آ رہا تھا، اور سچ کہوں تو میں بھی اسے چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا تھا۔ سن، جس کے لیے دل ایک دم بودے اور بھونڈے بہانے بنا کے خود کو بہلائے سمجھائے تو سمجھ آنا، معاملہ ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ میں نے ایسا ہی بہانہ بنایا کہ اور کچھ دن پھر اسے پوری طرح سیٹ کر کے گھر چلا جاؤں گا۔ خیر، اس دن ہمارا نکاح ہو گیا۔ اس کمرے میں وہ ایک دیوار سے لگ کے سوئی اور میرا بستر دوسری دیوار سے لگا تھا۔ اب یوں آنن فانر گھر بسا لیا تو اسے چلانے کی فکر سوار ہوئی۔ میرے پاس اپنا صرف والیٹ تھا جس میں موجود کارڈز بھی اب میں استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ ڈیجیٹل لاکر سے مجھے میرے ڈاکیومنٹس مل سکتے تھے، لیکن اس چھوٹے سے شہر میں کیا جاب ملتی؟ تحریم نے سارے زیور اور پیسے میرے سامنے رکھ دیے تھے۔ چونکہ میں خود کو بہلا رہا تھا کہ اسے سیٹ کر کے مجھے جانا ہے، تو میں نے اسٹیشنری کی شاپ شروع کی جو وہ خود بھی بعد میں سنبھال سکتی تھی۔ مگر نور کے بعد میں نے سنجیدگی سے مستقبل کو سوچا اور چھوٹی سی فرم شروع کی۔ اب جب یقین ہو چلا تھا کہ میں تم سب تک لوٹ نہیں سکتا، تو مجھ پر یہ حقیقت بری طرح اثر انداز ہوئی۔ اب تک خیال تھا ایک نہ ایک دن تو گھر جانا ہی ہے، لیکن اب تم سب سے دوری، تمہاری شکلیں، باتیں، آوازیں، سب مجھے رلانے تڑپانے لگیں۔ میں نے XXX نام سے سوشل میڈیا ID بنائی اور سب کو فالو کرنا شروع کیا۔ وہیں مجھے سب کی تصویریں اور خبریں مل جاتی تھیں۔ شکر کہ یہاں سب جگہ سونیا اور صوبیہ اب بھی زیادہ ایکٹیو رہتی ہیں۔ کسی کمزور لمحے میں میرا دل مچل اٹھتا تو تحریم کو دیکھ کے چپ بھی ہو جاتا۔ شیل، مجھے نہیں پتہ تھا محبت ہو جائے تو کیا فیلنگز ہوتی ہیں، کیسا لگتا ہے، لیکن یقین کر، یہ جو دھیرے دھیرے محبت میں مبتلا ہونے کا احساس ہے نا، بڑا پیارا ہے، بڑا خوبصورت۔ اس سے پہلے جانے میں کس دنیا میں جی رہا تھا؟ میں تو دعا کرتا ہوں اسی پروسیس میں ساری عمر گزر جائے۔ اتنی لڑکیوں سے دوستی تھی، ان کے ساتھ فری تھا، فلرٹ کرتا رہا، لیکن کبھی دل میں وہ ہلچل نہیں مچی جو اسے دیکھ کے مچلتی ہے۔ وہ سکون نہیں اترا تھا کبھی جو تحریم کو مسکراتے دیکھ کے مجھے محسوس ہوتا ہے۔ اور تو اور مجھے یقین ہو گیا، اس سے پہلے میرا دل دھڑکتا ہی نہیں تھا۔ اسے تحریم نے زندہ کیا ہے۔ کسی ایک شخص کے ہونے سے اتنے احساس اور ایسا سکون بھی مل سکتا ہے، کبھی نہیں سوچا تھا۔ پہلے مجھے تجسس، پھر انسانیت نے تحریم کی طرف کھینچا تھا۔ اس کے بعد مجھے اپنی اور تم سب کی فکر ہوئی۔ اس کی جان بچانی تھی۔ اس ڈر نے مجھے تحریم کے ساتھ شہر چھوڑنے پر مجبور کیا۔ پھر تیسرے والا ذمہ داری کا احساس میرے اندر آ بیٹھا۔ زلیخا اماں کی بات اپنی جگہ، لیکن خوف خدا نے مجھ سے نکاح کروا لیا تھا۔ لیکن اب مجھے یقین ہے وہ سب سلسلے اس لیے تھے کہ ہمیں اس انجام یعنی محبت تک پہنچا سکیں۔ اللہ تجھے بھی دنیا کے اس حسین احساس سے روشناس کروا دے۔ کاش میں تیرے ساتھ بانٹ سکتا۔ ہم لانگ ڈرائیو پر جاتے اور میں تجھے سناتا، تو ہنستا، مجھے چھیڑتا، پھر ممی کو بتانے کی دھمکی دیتا۔ لیکن یہ اسی طرح ہونا تھا۔ دیکھ، وہ مجھے بزی دیکھ کر چپکے یہاں سے چوتھی بار گزری ہے۔ اسے کچھ کہنا ہے، اسے میری توجہ چاہیے، لیکن کہتی نہیں ہے۔
اتنے سال بعد بھی وہ اب تک اظہار کے معاملے میں مجھ سے شرماتی ہے۔ اب وہ باہر بیٹھ کے کھڑکی سے مجھے دیکھ رہی ہے۔ یار یہ شعیل نے ڈائری بند کر دی۔ ہر بار یہ سب پڑھ کے اس کی آنکھیں بھیگ جاتی تھیں۔ اسی وقت تابا نے پارٹیشن کے اس طرف جھانکا اور اس کی صورت پہ نظر پڑتے ہی ٹھٹک کے جو کہنے آئی تھی بھول گئی۔ اس نے یوں ہی دونوں ہتھیلیاں چہرے پہ پھیر کے راز عیاں ہونے کے بعد اس سے نمی چھپانے کی کوشش کی اور وہ اندر آ گئی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ کسی کام سے ہی ادھر آئی تھی۔ وہ واقعی بھول گئی کہ کیوں آئی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے دماغ پہ زور دے کر سوچا، پھر بے بسی سے اسے دیکھا۔ اب یاد نہیں آ رہا کیا کہنا تھا۔ شعیل اس کے انداز پر مسکرا دیا۔ نور سو گئی؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، تو بیٹھو۔ اس نے میز کے دوسری طرف رکھی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بیٹھ گئی۔ اس کی نظر ڈائری پہ تھی۔ تم گھر میں بور تو نہیں ہوتی؟ شعیل نے پوچھا۔ نہیں۔ اس نے ڈائری سے نظر ہٹا کے اسے دیکھا۔ نور کی تیاری، اسکول چھوڑنا، واپس لانا اور اس کے دیگر کاموں میں وقت گزر جاتا تھا۔ پھر صوبیہ بھی اکثر آ جاتی تھی۔ آپ کو کیوں لگا میں بور ہوتی ہوں گی؟ جب سے یہاں ہو سوائے آنٹی کے پاس جانے کی تم کہیں گئی نہیں، نہ باہر نکلی۔ تمہارے شوق اور کام بھی اس وجہ سے چھوٹ گئے ہیں۔ وہ میز پر ہاتھ رکھ کے کرسی کے ساتھ آگے ہوا۔ وہ مسکرائی۔ آپ کا یہ گلٹ سراسر غیر ضروری اور غلط ہے کہ میں نے نور کی وجہ سے یا آپ کی مدد کر کے کمپرومائز کیا ہے۔ میں مشکل میں ہوں، خود پر کوئی زبردستی کر رہی ہوں یا کسی پریشر کے تحت یہاں ہوں۔ آپ پلیز یہ سب نہ سوچیں۔ شعیل جانے زیادہ غور سے سن رہا تھا یا زیادہ غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ سہج سہج بات کرتی تھی۔ اس کے انداز میں دھیما پن تھا۔ اب جب اتنے دنوں سے قریب سے دیکھ اور سن رہا تھا تو دل پر تابا کا تصور اور تاثر ملائمت بھرا مگر گہرا تھا۔ تمہارے کچھ تو شوق ہوں گے یا می ٹائم ریچولز، جانے اسے کیا سننا تھا۔ میں خود ہی بورنگ ہوں، اس لیے بور نہیں ہوتی۔ تابا ہلکے سے ہنسی۔ ہاں، کبھی کبھی موڈ ہوتا تو امی سے لانگ ڈرائیو پر جانے کی فرمائش کرتی تھی، جو وہ ایک لمبے لیکچر کے بعد پوری کر دیتی تھی۔ لیکچر کیوں؟ میں نے ڈرائیونگ درمیان میں چھوڑ دی تھی، سیکھی نہیں۔ اس نے شرمندہ سا انکشاف کیا۔ تو مجھے 2 کام کرنے ہوں گے۔ اس نے ڈائری دراز میں ڈالی۔ ہاں؟ اسے خاک سمجھ میں نہ آیا۔ وہ کھڑا ہوا اور سٹینڈ سے اپنی جیکٹ کھینچی۔ پہلا تمہیں لانگ ڈرائیو پر لے جانا اور دوسرا ڈرائیونگ سکھانا۔ چلو؟ ابھی نہیں۔ وہ بھی کھڑی ہوئی۔ نور سو رہی ہے، اسے اکیلا کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ مما خوشی خوشی ہمارے آنے تک نور کے پاس رہیں گی۔ اس نے چابی اٹھائی اور پارٹیشن کے پاس رک کے اسے دیکھا۔ باہر ٹھنڈ ہوگی، شال جیکٹ کچھ لے لو، میں مما سے کہتا ہوں۔ وہ اسے موقع دیے بنا دروازہ کھول کے باہر چلا گیا۔ اتنی اچانک کیا ہو گیا ہے؟ وہ الماری کھول کے ٹھنڈ سے بچنے کا سامان ڈھونڈنے لگی۔ اس کے پاس یہاں کوئی سویٹر شال نہیں تھی۔ موسم یکایک سرد ہو گیا تھا اور اسے ٹھنڈ بھی زیادہ لگتی تھی۔ اس نے پلٹ کے سٹینڈ کو دیکھا جہاں اس کی ایک اور جیکٹ ٹنگی تھی۔ اچانک ذہن میں خیال چمکا اور اسے ہنسی آ گئی۔ میں یوں ہی چلی جاؤں تو جو جیکٹ شعیل کے ہاتھ میں تھی وہ مجھے ہی ملے گی۔ وہ الماری بند کر کے سٹینڈ کے پاس آئی۔ لیکن کم یا زیادہ ٹھنڈ تو سب کو لگتی ہے۔ اس نے وہ جیکٹ اٹھا لی۔ وہ فلمی ہیروئنز سے زیادہ سمجھدار اور کیئرنگ جو تھی۔ نادرہ اکیلی اندر آئیں۔ جاؤ بیٹا، شعیل گاڑی نکال رہا ہے، نور کی فکر نہ کرنا، میں ہوں اس کے پاس۔ آپ کو اس وقت تکلیف؟ کیسی تکلیف بیٹا؟ وہ مسکرائیں۔ جاؤ۔ وہ گیٹ کے پاس گاڑی روکے اس کا منتظر تھا۔ میرے پاس سویٹر شال کچھ نہیں یہاں، اس نے بیٹھتے ہی وضاحت پیش کی، اور مجھے ٹھنڈ بھی بہت لگتی ہے۔ اس نے اس اوور سائز کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے۔ اس مبہم سے زیادہ اس کا تبسم معنی خیز تھا۔ صرف لانگ ڈرائیو یا اس کے ساتھ اور کچھ ایڈونچر بھی؟ سڑک پر رفتار بڑھاتے ہوئے اس نے پوچھا۔ امی کے لیے رات کی ڈرائیونگ ہی کم ایڈونچرس نہیں ہوتی۔ تابا دھیرے سے ہنسی۔ ہم اتنی لیٹ نہیں نکلتے تھے، اس لیے میٹھا پان مل جاتا تھا۔ میٹھا پان؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ امی تو نہیں کھاتی، مجھے پسند ایسے وقت میں۔ پھر وہ اس وقت تک سڑکیں ناپتے رہے جب تک میٹھا پان مل نہیں گیا۔ اس شب جب اس نے کاؤچ کے تکیے پر سر رکھا تو ایک نیا سوال منتظر تھا۔ میں اپنی کہانی لکھ رہا ہوں یا یہ شرجیل کے الفاظ اور اس کی کہانی جی رہا ہوں؟ عام طور پر شعیل دیر سے گھر آتا، نور تب تک سو جاتی تھی، لیکن آج وہ سونے کے لیے تیار نہیں تھی۔
पापा के साथ सोना है। वो ज़िद्दी नहीं मगर इरादे की पक्की थी, जो कह देती या जो करना होता उससे पीछे नहीं हटती थी। सब्र और तहम्मुल इस कम उम्री में भी उसमें बड़ों से ज़्यादा था। अगले दिन उसका स्कूल था। कुछ देर उसने इंतज़ार किया कि नींद का गलबा शदीद होगा तो खुद ही सो जाएगी, लेकिन जब ऐसा होने के आसार नमूदार नहीं हुए तो उसने नूर की ख्वाहिश शैल को पैगाम में लिख के भेज दी। कुछ देर बाद वो हाजिर था। पापा, वो बिस्तर से निकल के आदतन उसके पैरों से लिपट गई। आप सोई क्यों नहीं अब तक? उसने उसके बाल बखेरते हुए तजाहुल आरिफाना से काम लिया। ताबा बिस्तर पर उन दोनों की जगह ठीक करने लगी। आपके साथ सोना है। उसने गर्दन ऊंची करके उसे देखा। ओके। उसने उसे गोद में उठाया। आप यहाँ लेटे हैं, पापा भी चेंज करके आते हैं। उसने नूर को उसकी जगह लिटाया। वो उसके आने तक पलंग के दूसरी जानिब नूर के पास बैठी रही। आज उसे नींद आ रही थी तो नूर सो नहीं रही थी। शैल बत्तियां बुझा के आया तो वो उठने लगी थी कि नूर ने उसका हाथ पकड़ा। उसका मतलब समझते ही उस पे घबराहट सवार हुई थी। शैल तकिए पर सर रख के लेटा और नूर ने दूसरी जानिब तकिए पर अपना नन्हा हाथ रखा। ये उसे लेटने का इशारा था। उसने उचटती निगाह शैल पे डाली, जो यूं बेनियाज बनने की कोशिश कर रहा था गोया उन दोनों के मामले से उसका कोई लेना देना ही नहीं। वो झिझकते हुए सिमटी सिमटाई सी लेट गई। दोनों का रुख नूर की तरफ था। नूर ने रोज़ की तरह उसका हाथ पकड़ के अपने पेट पर रख लिया। जाने कब नूर सोई उसे पता नहीं चला। वो चौंकी उस वक्त जब शैल ने उसका नूर के पेट पर रखा हाथ रोका, जो घबराहट और तनाव में मामूल की तरह मुतहर्रिक था। यहाँ उसने उसके अंगूठे की जिल्द के उभार को छुआ। निशान बन गया है। उसकी आवाज़ सरगोशी ही थी। क्यों? मुझे भी पता नहीं चलता कब मैं ये करने लगती हूँ। उसकी बस ज़बान हिली थी। उसकी कोशिश थी शैल के हाथ में उसका हाथ हिले बिना, जो इस वक्त दोनों की निगाहों का मरकज़ था। इसके लिए तुम्हें टेंस होना और घबराना छोड़ना होगा। उसने फिर अंगूठे का निशान छुआ। ताबान चुप रही। ये भी तो उसके बस में नहीं था, कम अज़ कम मेरी मौजूदगी में। कमज़ोर सी रोशनी में शैल के हाथ में अपनी हथेली उसे मुश्किल से दिखाई दे रही थी, लेकिन यहाँ बसारत से ज़्यादा दूसरी हिस्सियात फ़ाल थीं। अब तक उसके अंदर हाथ खींचने की तमन्ना नहीं जागी थी। उसे जवाब चाहिए था। कोशिश करूँगी। वो सरगोशियों में बातें कर रहे थे। ये कैसे ख़त्म होगा? जाने ये वाकई उसका तजस्सुस था या हाथ यूं ही थामे रखने का बहाना। अगर मज़ीद ना छेड़ा तो शायद कुछ दिनों में, तो अब छेड़ना नहीं। उसने बंद लबों से हामी भरी। नूर सो गई है। कुछ देर बाद शहीद ने कहा और उसका हाथ छोड़ के एहतियात से उठ बैठा। तुम आराम से सो जाओ। उसने कंफर्टर उठा के नूर और उसके ऊपर फैलाया। मुझे कुछ काम है। वो सांस भी संभल संभल के ले रही थी और ये उससे मख्फी नहीं था। वो उठ के अपने मिनी ऑफिस में चला गया। उसने गहरी नींद में डूबी नूर को देखा। ओह बेटा, ऐसी फरमाइशें जारी रहीं तो आपकी तामी का क्या होगा? उसने उसे दिल में मुखातिब किया। सो मेरे अजीज़ लिसनर्स, दिस वॉज द एंड ऑफ सेकेंड लास्ट एपिसोड ऑफ द नावल ए इश्क अज़लगीर। उम्मीद है आपको नावल पसंद आ रहा होगा। कमेंट में अपनी राय का इज़हार करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा, बिकॉज दैट्स हाउ यू कैन encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.